حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی بندہ ان کے واقعوں سے واقف ہوگا اور ہر کوئی ان کے معجزات سے، ان کے کرشمات سے واقف ہوگا۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن آگ ان کے اوپر ٹھنڈی کر دی گئی تھی، کیونکہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی بڑا دشمن تھا، اور دشمن اس لیے کیونکہ وہ حق پر تھے اور یہ ناحق پر تھا، یہ خود کو خدا بلواتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو پوری طریقے سے ہلاک کر دیا، اور کس وجہ سے؟ صرف مچھر کے وجہ سے۔ ایک مچھر کی تاب نمرود نہ لا سکا، یعنی نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری طریقے سے ہلاک کر دیا۔ ان کے اوپر مچھروں والے لشکر چھوڑے گئے، اور وہ ایسے لشکر تھے کہ ان کو سورج بھی نظر نہیں آتا تھا، یعنی اتنی تعداد میں وہ مچھر آ چکے تھے کہ سورج بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ پوری طریقے سے یوں لگتا تھا جیسے رات ہو چکی ہے۔ اتنی ساری مچھروں کے جھنڈ ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے، اور پھر وہ مچھر ان کو مارتے، کسی کے جسم میں گھس جاتے اور کسی کو کاٹ کر، جس کو بھی کاٹتے اس جگہ کا گوشت نکال لیتے۔ اور وہ ایک مچھر جو لنگڑا مچھر تھا، وہ نمرود کے جسم میں گھسا، ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں گھسا، اور پھر وہ پوری طریقے سے پاگل ہو گیا، برباد ہو گیا۔ پھر اس کو موت نے آ لیا، کیونکہ مچھر نے اس کی زندگی ہلاک کر دی تھی۔ مچھر اس کے دماغ میں گھسا تو مچھر نے اس کے دماغ میں ایسی ایکٹیویٹی شروع کر دی جس کی وجہ سے نمرود تڑپ اٹھتا اور پاگلوں جیسا چلاتا۔ کبھی اس کو جوتا مارا جاتا تو کبھی اس کو چپلوں سے مارا جاتا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نمرود اپنے آپ کو خدا بلواتا تھا اور اپنی طاقتوں کو لوگوں کے بیچ میں عام کیا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کون ہے مجھ سے بڑا، لیکن وہ اسی گھمنڈ میں مشغول تھا۔ وہ کیا جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کس طریقے سے جب پڑتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ بہت ہی جلد میرا یہ گھمنڈ جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ آپ کو صرف ابراہیم علیہ السلام سے تعارف کرنا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وظیفہ بھی میں لے کر کے آیا ہوں جو بہت ہی زیادہ مفید ہے اور بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ ساری روایتوں سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں میں گئے، یعنی معراج کی رات میں، اس وقت میں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت سے اپنی پیٹھ کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جیسے ہی وہاں پہنچے تو آپ کے بیچ میں سلام اور دعا ہوئی، اور اس کے بعد میں آپ نے پورے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک دعا بتائی، ایک ایسا وظیفہ بتایا جس کو پڑھ کر کے ہر بندہ اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، اپنی مصیبتوں کو ختم کر سکتا ہے، اور اس دعا کے ذریعے سے بندہ اس مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے جو اس کو عام انسانوں کے بیچ نہیں ملتا۔ یعنی کہ انسان اگر اس دعا کا ورد کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر اس کو عزت عطا کروا دیتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کو پڑھ کر کے بندہ منٹوں میں اپنے جو مسئلے ہیں وہ حل کر سکتا ہے، منٹوں میں اپنے کام کر سکتا ہے، اپنی پریشانیوں کو منٹوں میں ختم کر سکتا ہے، بلکہ اس کو لوگوں کی پریشانیوں کے لیے بھی پڑھا جائے تو لوگوں کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس دعا کے اتنے سارے کرشمات موجود ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 غلام آزاد کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور بے شمار فائدے اس کو ملتے ہیں۔ اب وہ دعا کون سی ہیں؟ وہ دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ چھوٹی سی دعا ہر کسی کو یاد ہوگی، اور یاد نہیں ہے تو اس کو لکھ کر کے بھی رکھ سکتے اور پڑھ بھی سکتے۔ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا، دنیا اس کے قدموں میں جھک کر آئے گی، دنیا اس کی عزت کرے گی، اور جہاں پر بھی جائے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی، ناکامی کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور ایسی چیزیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا جس کی بدولت وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور اگر رات میں اس کو پڑھ لیا جائے سونے سے قبل، یعنی سونے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح نیند سے اٹھنے سے پہلے اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا۔ اگر کوئی بندہ اس کو جمعہ کے دن پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اس کی حفاظت کرے گا فرشتوں کے ذریعے سے۔ اس دعا کو اگر کوئی بندہ ڈیلی پڑھتا رہے
اور اتنا بڑھے کہ اس کی مطلب زبان خاموش نہ رہے، اس کو پڑھتا جائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرواتا ہے۔ ایسی چیزیں اس کے ساتھ ہونے لگ جاتی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہے جس کا اس کو مطلب امید ہی نہ ہوگی۔ اس کے ذریعے سے بیماری ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ پانی پر دم کر کے پڑھ کے مریض کو پلاؤ، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ جادو، اگر کسی کو جادو ہو گیا، جن ہو گیا، تو کان میں اس کو پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک مارو، انشاءاللہ تعالیٰ سب ختم ہو جائے گا۔ تو بہت ہی مفید یہ دعا ہے اگر آپ پریشانی میں مبتلا ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتائی گئی دعا ہے اور یہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ ایک بار اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔